जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिधर मर्जी छुप जाओ, जिसको मर्जी पूजा पाठ कर लो, जिसको मर्जी खुदा मान लो, जिस मज़हब को चाहो पैरवी कर लो, और अपने आप को जितना चाहो रुस्तम खान समझ लो, और तुम ये मान लो और जान लो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि तुम फलाने हो, ढिमाके हो, चौधरी हो, वडेरे हो, फौजी हो, पुलिस हो, हुक्मरान हो, बादशाह हो, क्या हो, कुछ भी हो तो तुम नुत्फ़े की पैदावार। तुम कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे ज़मीन के ऊपर, तब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में बना के बाहर निकाला था। आ गई समझ में? तुम वो हो। तुम्हारे पेट के अंदर पेशाब और पखाना तैयार होता है, तुम वो हो। तुम्हारे हड्डियाँ, तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारे अंदर की सारी चीज़ों के पुर्जे तैयार हुए, तुम वो हो। और तुम मरने के बाद गल सड़ के बदबूदार होके ख़त्म हो जाने वाले हो, तुम वो हो। तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है अल्लाह के मुकाबले पर, लेकिन तुम खुद को बहुत बड़ा फन्ने खान समझते हो इस ज़मीन पर, क्योंकि तुम चल रहे हो, फिर रहे हो और सांस ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जो जिस्म अल्लाह ने दिया हुआ है बनाकर, उसमें उसने अपनी परमिशन से सांस लेने की मोहलत दी हुई है तुम्हें। तो जो सांस तुम्हारी चल रही है, उस वजह से तुम उछल रहे हो। इस वजह से तुम अपने स्टेटस पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने बंगलों पर, अपनी चौधराहट पे, अपने वडेरेपन पे, अपनी हुक्मरानी पे, अपनी फ़ौजी होने पे, पुलिस होने पे, वकील होने पे, डॉक्टर होने पे, इंजीनियर होने पे, किसी भी किस्म के स्टेटस होने पे जो तुमने लगा लिया है अपने साथ, क्योंकि तुमने एफ़र्ट्स किए, तो तुमने ख़ुद को बहुत बड़ा कोई खुदा समझ के रखा हुआ है इंसानों के ऊपर। क्योंकि जिनको भी तुम अपने मातहती में देखते हो, तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बहुत नीचे लेवल के हैं, तुम बहुत आला शख्सियत हो, तुम कोई बहुत बड़ी ऊंची शख्सियत हो गए, तुम्हें तो कोई मार नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास दोस्त हैं, यार हैं, बॉडी गार्ड्स हैं, फलाने ढिमाके हैं। अरे तुम चाहे किले में छुप जाओ या कहीं जाके महल में बैठ जाओ, वो मौत तुम्हें पहुंच के रहेगी जो अल्लाह ने तैयार करके रख दी। अगर अल्लाह तुम्हें मारने पे आ गया, वो तुम्हें वहाँ मार देगा जहाँ पे तुम जाके समझोगे कि तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मौत के फरिश्ते को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जब अल्लाह के हुक्म से वो पहुँचेगा, वो रूह ऐसे निकाल के लेके आता है, और उसके बाद रख रख के जो मारते हैं फरिश्ते, मुंह के ऊपर, चेहरों पे मारते हैं, रख रख के मारते हैं चपेटे, और वो गुर्ज और वो लोहे और वो कांटे और वो जो औजार लेके आते हैं, और वो जो आँखें अंगारे लेकर आते हैं, वो उखाड़ के फेंक देते हैं, मारते हैं रख रख के रूह को, और मुंह पे भी मारते हैं, पिट्ठी पे भी लगाते हैं चित्तड़। किस बात पर? कि तू था 2 कौड़ी के इंसान, तेरी औकात क्या थी? तू ज़मीन पे खुद को खुदा समझ रहा था, है अल्लाह के बंदों पे जुल्म कर रहा था, अल्लाह के बंदों से अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें रोक रहा था, है अपने कब्ज़े कर कर के उनको मोहताज कर रहा था, उनको भूखा मार रहा था, उनको प्यासा मार रहा था, उनके हुकूक ख़राब कर रहा था, है रिश्वत ले रहा था, सूद पे उनके साथ ड्रामेबाजी कर रहा था, ज़िना फैला रहा था ज़मीन पर, फहाशी की तरगीब दे रहा था लोगों को, है गलत फैसले कर रहा था, बेगुनाहों को कत्ल करवा रहा था। आजा तेरी 2 कौड़ी की औकात दिखा दें, फिर तुम्हें बताएंगे फरिश्ते अजाब के, जिन्हें तैयार करके रखा है अल्लाह ने इसी कामों पे। लगाओ इनकी औकात और दिखाओ इनकी औकात जहन्नुम में फेंक के कि ये 2 कौड़ी के इंसानों की औकात। ठीक है, ये अपने आप को खुदा समझ रहे थे अल्लाह की ज़मीन पे बैठकर, अल्लाह ही के सामने खुदाई दिखा रहे हैं अपनी ज़मीन पे। औकात नुत्फ़े की है, पैदावार नुत्फ़े के, एक टपकाए हुए शर्मगाह से निकले हुए कतरे की औकात ये है कि वो अब अल्लाह के सामने अकड़ दिखा रहा है उसकी ज़मीन पे चलते फिरते इंसानों के अंदर बैठकर। 2-4 स्टेटस क्या मिल गए हैं, डिग्री क्या ले ली, टाइटल क्या ले लिए, अपने आप को फन्ने खान समझ रहा है बैठ के। अच्छा ठीक है, तो फिर इंतज़ार करो, तुम भी इंतज़ार करो, तुम भी। वो जो इस पूरी कायनात का शहंशाह है, वो जो इस कायनात का बादशाह है, वो जिसने लेजेंड को तैयार किया है, हाँ वो चाहता है कि लेजेंड डराए लोगों को, बताए लोगों को बादशाह क्या चाहता है। हाँ वो बादशाह क्या चाहता है, वो बादशाह जिसके नाम का दरख्त ये लिख के लगाया वो उसने अपने नाम का सिग्नेचर, डिवाइन हॉली ट्री, वो ये चाहता है कि इनको बता दो इससे पहले कि वो बड़ी बड़ी निशानियां ज़ाहिर कर दे, ज़मीन से जानवर निकाल दे, या और भी कुछ दिखाए जो वो जब चाहे, और फिर मौका ना मिले तौबा करने का, या वो आंधी तूफ़ान भेज दे ऐसे कि उखाड़ के फेंक दे किलों को और महलात को, और वो जलजले लाए और उखाड़ के फेंक दे, ज़मीन में दफना दे, या फिर वो आंधी तूफ़ान ऐसे भेजे पत्थरों के बरसते हुए
یا وہ آسمان سے بجلیاں کڑکا دے جس کی آوازوں سے گونج سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ کچھ اور کرے، اس سے پہلے سدھر جائیں یہ لوگ جو زمین پر بکھرے ہوئے ہیں ریت کے ذرات کی طرح، جو خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان تو ہیں لیکن خود کو خدا سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں اور بھول گئے ہیں اپنی اوقات۔ تو بتا دو ان کو اس وقت سے پہلے سدھر جائیں جس وقت موت کا فرشتہ پہنچے گا اور روح باہر نکالے گا۔ اور تب یہ نہ کہیں کہ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کھلے الفاظ کے اندر، نہیں، بتانے والا تو آیا تھا، لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری، وہ آ چکا تھا، اس نے بتا دیا تھا۔ لیکن یہ ہٹ دھرم باطل خداؤں کے پجاری، مصنوعی خداؤں کے پجاری، نفسانی خواہشات کے پجاری، غلط قسم کی، اور لوگوں پہ ظلم کرنے والے، خود کو خدا سمجھنے والے اور لوگوں کو لڑوانے والے ہیں، لوگوں کو جھوٹے مذاہب میں پھنسانے والے، لوگوں کے اوپر اپنے قانون نافذ کر کے اللہ کے قانون کو زمین بوس کرنے والے، ان کو بتا دو کہ بادشاہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پوری کائنات کی بادشاہت کو اکیلا سنبھالا ہوا بادشاہ جو ہے، اس کی اس زمین پہ اتنی سی زمین کے اوپر اگر کوئی نہیں چلانا چاہتا اس کا قانون، اور نہیں چلانا چاہتا اس کے قوانین کو اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے اس زمین پر، تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کا تو کچھ پھر نہیں بگاڑ سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آگے قبروں میں فنا ہو چکے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ذلیل و خوار ہو کے قبروں میں سڑ کے ختم ہو گئے، فرعون جیسے کو نہیں چھوڑا اللہ نے۔ تو آج کے کیا پدی اور پدی کے شور میں بچا لیں گے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے آنے والی موت سے؟ نہیں بچا سکتے۔ فرعون کا حشر دیکھ لو، عبرت کا نشان بنایا ہے، ایسے نہیں بنایا اللہ نے اسے، کسی وجہ سے بنایا ہے، اس لیے بنایا کہ اس کی لاش کو فزیکل طور پہ رکھوا دیا۔ یہ انجام کرتا ہے وہ اپنے غداروں کا، یہ انجام کرتا ہے وہ ان کا جو خود کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بدبودار کر دیتا ان کی لاشوں کو، سڑا گلا دیتا ان کی لاشوں کو، اور وہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، اور اپنے راستے میں قتل ہو جانے والوں کو، اور اپنے راستے میں طبعی موت مر جانے والوں کو جو اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں مخلص ہو کر، ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، ان کے جسموں کے اندر خون بھی سلامت رکھتا ہے، ان کے جسموں کے بال ناخن وغیرہ بھی سلامت رکھتا ہے، ان کے جسموں کے اندر کے آرگنز بھی سلامت رکھتا ہے، وہ ان کو ایسا انعام ان کی فزیکل باڈی کو بھی سلامت رکھتا ہے، اتنی ان کو عزت دیتا ہے، اسی زمین پر عزت دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو جا کے دیکھ لو ان نیک مسلمانوں کی لاشوں کو جو ان کو وہ کھولتا ہے نیچر کے تھرو، وقتاً فوقتاً، آندھی طوفانوں کے تھرو، زلزلوں کے تھرو، بارش کے تھرو پھاڑ دیتا ہے ان کی قبریں، جب جہاں پہ چاہتا ہے نکال دیتا ہے ان کو، پھر بنتی ہیں ان کی ویڈیوز، پھر آتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر، پھر آتے ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ، پھر آتے ہیں وہ اخبارات میں کہ ہاں جی یہ تھے جن کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ ارے اللہ ہی نے پروٹیکٹ کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ حال کرتا ہے وہ ان کا جو اس جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اور فرعون جیسا حال کرتا ہے وہ ان کا جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، جن کے اوپر غصہ ہوتا ہے، جن پر اس کو جلال ہوتا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا، پھر وہ بتاتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، سمجھ لو، تم کسی بھی روپ میں آ جاؤ زمین پر، کسی روپ کو بھی اختیار کر لو، کسی بھی لباس کو پہن لو، کسی بھی اسٹیٹس کو لگا لو، اور خود کو کوئی بھی 30 مار خان سمجھ لو، اللہ کے سامنے تمہاری اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کو خوش نہیں کر رہے، اور تم اللہ کو راضی نہیں کر رہے، اور اگر تم اللہ کی بات کو معمولی سمجھ رہے ہو، اور اللہ کی ذات کو معمولی سمجھ رہے ہو، اور اس کو تم حیثیت اور اہمیت نہیں دینا چاہتے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، تو تمہارے اسٹیٹس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں اللہ کے اسٹیٹس کے سامنے۔ اللہ کی قدر اور اسٹیٹس بہت بڑا ہے، کمپیریزن ہی نہیں بنتا، کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ ساری کائنات کی مخلوقات ایک طرف آ جائیں اور اللہ ایک طرف ہو، تب بھی کسی کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پڑھ لینا ترجمہ، اس کے برابر بھی کوئی نہیں اور اس جیسا بھی کوئی نہیں، وہ یونیک ہی ہے، وہ الگ ہی ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ ہی از دا ون اینڈ اونلی، سب کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، اور مارے گا، روح نکالے گا، جہنم میں پھینک دے گا، پرواہ بھی نہیں کرے گا، وہ ایسا بے نیاز ہے۔ فرشتے مار رہے ہوں گے وہ پرواہ بھی نہیں کرے گا، ایسا بے نیاز ہے۔ اس نے اپنے قانون رولز بتا دیے اپنی فائنل کتاب ہولی بک قرآن کے اندر،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے نازل کیا تھا 7ویں صدی میں. آج اس دور میں 21ویں صدی چل رہی ہے. 1400 سال گزر چکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو. دا ہولی بک آف دا ہولی مائٹی کنگ از آن دی ارتھ. اور اس ہولی کتاب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ گرد آلود پڑی رہتی ہے. اس کو پڑھتے نہیں ہیں. پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں. بتاتے ہیں تو آدھی بات کہا جاتے ہیں اور آدھی چھپا جاتے ہیں. اگر کوئی فقیر کے بھی روپ میں ہو یا عالم کے روپ میں ہو یا مفتی کے بھی روپ میں ہو یا قاری کے روپ میں ہو یا نعت خواں کے روپ میں ہو یا مدرسے کے اندر ہو یا اسکول کالج یونیورسٹی میں ہو, کہیں پر بھی ہو, اگر وہ بھی ڈنڈیاں مارے گا اور وہ جانتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے, اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہاں, اس سے پہلے وہ بھی معافیا مانگ لے اللہ سے. بتا چکا کسی بھی روپ میں آ جاؤ, تم سب کے سب زمین پہ جو بیٹھے ہو مجھ سمیت کسی بھی روپ میں آ جاؤ, کوئی بھی نام لگا لو, کوئی بھی ٹائٹل لگا لو, کچھ بھی کر لو, لیکن موت سے نہیں بھاگ سکو گے. اگلے 10 سال 20 سال 50 سال دیکھ لو اپنی زندگی میں اس وقت کس عمر پہ ہو جب یہ میری ویڈیو سن رہے ہوگے, اور کیلکولیٹ کر لو کہ اگلے 50 یا 100 سال بعد کیا تمہیں زمین پہ ہوگے یہ ویڈیو سننے کے لیے. نہیں ہوگے. کیلکولیٹ کر لینا اپنا ٹائم اور دیکھ لینا ان کو جو اس وقت گزر چکے تمہاری آنکھوں کے سامنے, جن کو تم جانتے تھے اور مر چکے. کیا اب وہ موجود ہیں؟ کیا وہ یہ ویڈیو سن سکتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں سن سکتے. ان سے چھین لیا اللہ نے ان کا وہ سانس کا رشتہ, کاٹ دیا ان کے جسم سے. اب وہ نہیں سن سکتے, وہ چلے گئے. وہ ایک قوم تھی جو گزر گئی, ان سے ان کا اعمال پوچھا جائے گا, تم سے ان کا نہیں پوچھا جائے گا, اور تم سے تمہارا پوچھا جائے گا. ہاں, مجھ سے میرا پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. بتایا ان کو بادشاہ کے بارے میں کھل کر بتایا. ہاں, وہ بہت غصے والا بھی ہے, بہت جلال والا بھی ہے, بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے. ہاں, بہت سخت سزا دیتا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. ظلم نہیں کرتا, لیکن لوگ عمل ایسے کرتے ہیں گھٹیا گھٹیا قسم کے کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے پھر وہ. اور معاف بھی ایسا کرتا ہے کہ اگر شرمندہ ہیں, اگر معافیا مانگنا چاہتے ہیں, اگر سدھرنا چاہتے ہیں, اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں, اگر لوٹنا چاہتے ہیں تو آ جائیں ایک دفعہ سچے دل سے. کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اللہ غلطی ہو گئی, رشوت بہت لے لی, سود بہت کھا لیا, بہت زنا کر لیا, دل بھر گیا, لیکن مایوسی بہت ہے, گمراہی بہت ہے, شرم آتی ہے واپس لوٹنے میں. اب یقین نہیں کہ آپ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ معاف کرتا ہے, وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے. بندہ صرف معافی مانگ لے, موت سے پہلے پہلے, سانس ختم ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے, سدھر جائے, معاف کر دے گا, چھوڑ دے گا, نیکیوں میں بدل دے گا گناہوں کو. وہ ایسا رحم دل بھی ہے, بڑا کائنڈ ہے, بڑا امپیتھ, رحم دل اور کمپیشنیٹ, مطلب معاف کرتا ہے, گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے, درجات بلند کر دیتا ہے, انعامات سے نواز دیتا ہے. زنا کار آ جائے, شرابی آ جائے, ڈاکو آ جائے, سود خور آ جائے, رشوت خور آ جائے, لوگوں کے قتل کرنے والا آ جائے, کسی بھی قسم کے روپ کا, وہ گھٹیا سے گھٹیا انسان بن چکا ہو, شیطان بن چکا ہو, لیکن وہ آ جائے اور معافی مانگ لے, توبہ کر لے, سجدے میں آ جائے, یا اللہ اچھا غلطی ہو گئی, دل بھر گیا, میں تو سمجھ رہا ہوں آپ معاف نہیں کریں گے, شرمندہ ہوں, شاید آپ معاف نہ کریں. نہیں, چھوڑ دے گا, معاف کر دے گا, واپس لے لے گا. آ جاؤ, اس لیے بتا رہا ہوں, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, اس سے پہلے کہ یہاں سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ میرا میسج بالکل واضح اور کلیئر ہے, بائی دا مرسی آف اللہ. اینڈ اگر کوئی سمجھ لے اور تم سمجھ لو تو اچھی بات ہے, اور نہ سمجھو تو لیجنڈ کا کیا کام ہے, کیا وما علینا الا البلاغ المبین. پہنچا دو, کنوے دا میسج. اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے یہ لیجنڈ کی ذمہ داری نہیں. اللہ اکبر.